السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شبین صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں پڑھا کہ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے تقریباً 80% پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے۔ بالخصوص آج کل ہر روز بڑھتی مہنگائی سے ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ ایسے میں ہم اپنے اخراجات کو کیسے اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے اپنی سیونگ کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم نے یہ سٹیپس نہ اٹھائے تو کل کو ہمارے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے کل اخراجات کا تخمینہ لگانا ہوگا۔ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں ہمارے کل اخراجات کیا ہیں اور ہماری آمدن کیا ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ کاغذ لیں اور جو اخراجات، مثلاً کچن کے اخراجات، گھر سے کام تک جانے کے اخراجات، خوراک، کپڑے، جوتے، بجلی، پانی اور گیس کے بل، ادویات اور باقی اخراجات کو اپنی تحریری شکل دیں۔ ہم کچن سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اخراجات کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والے اخراجات کچن کے اخراجات ہیں، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ہفتے کے کچن کے اخراجات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، موجودہ حالات میں اگر زندہ رہنا ہے تو کھانے کے پورے ہفتے کا ایک پیکج بنا لیں۔ صبح کے ناشتے میں بھی اگر آپ گوروں کی نقل کر کے بریڈ اور ٹوسٹ کھاتے ہیں تو فوراً ترک کر دیں، کیونکہ ایک تو ایسے ناشتے سے جسم کو توانائی نہیں ملتی، دوسرا پورا دن آپ پر سستی اور کاہلی حاوی رہے گی۔ اس کے متبادل ناشتے کو سادہ بنائیں، اور اگر ہو سکے تو تازہ پھلوں کا جوس گھر میں بنائیں، خود بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے دوپہر کا کھانا۔ اگر آپ جاب یا کاروبار کے سلسلے میں دن کا کھانا باہر سے کھاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ ادویات پر بھی بھاری ٹیکس لگ چکا ہے، اور اگر آپ باہر سے کھانا کھانے کی روٹین بنا لیتے ہیں تو بہت جلد آپ کو وہ ٹیکس بھی دینا پڑے گا جو ادویات پر لگ چکا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسٹرا اخراجات کی۔ نیا فرنیچر، فریج، ٹی وی، اے سی، بائک، موبائل، میوزک پلیئر، اس طرح کی اشیاء خریدنے سے گریز کریں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ناگزیر ہو تو سیکنڈ ہینڈ خریدیں جو اچھی کنڈیشن میں ہو اور مناسب قیمت میں ملے۔ غیر ضروری اور غیر معیاری اشیاء بالکل بھی نہ خریدیں جن کو اگر کل کو آپ کو بیچنا پڑے تو وہ آپ کو آدھی قیمت میں بھی نہ بکیں۔ پچھلے مہینے آپ نے کیا اخراجات کیے یا کیا خریدا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں اور دوسرا خرچہ ایکسٹرا چیزیں۔ روزمرہ کی چیزیں تو خریدے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ گھر کے سامان کے لیے چیزیں اکٹھی خریدیں۔ آپ سبزی لیتے ہیں یا گھر کی ضرورت کی دوسری چیزیں خریدتے ہیں تو وہاں سے لیں جہاں قیمتیں مارکیٹ کی نسبت کم ہوں۔ اکٹھی خریداری میں ویسے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ پچھلے چند ماہ پر نظر دوڑائیں کہ ہم نے روزمرہ زندگی کی ضروریات کے علاوہ کون کون سی اشیاء خریدی ہیں اور ان کا استعمال کیا پورا مہینہ ہوتا رہتا ہے؟ اکثر ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں بہت ہی کم ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس بڑھتی مہنگائی میں بھی آپ نے اپنی خریداری پر توجہ نہ دی تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی جمع پونجی بھی ضائع ہو جائے گی۔ موجودہ معاشی حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو خود کو اور اپنے گھر میں تبدیلی لائیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں گھر میں اسٹور کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اپنی پرانی چیزیں فروخت کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں لے آتے ہیں۔ آپ بھی اسٹور روم میں جو کچرا اور فالتو چیزیں پڑی ہیں انہیں بیچ دیں، اور اسٹور روم کو بالکل بھی چیزیں نہ رکھیں، اس میں خالی کر دیں۔ اس سے ایک تو آپ کے گھر میں ایک کمرے کا اضافہ ہو جائے گا، اور دوسرا کاٹ غبار سے جان چھوٹ جائے گی، اور تیسرا آپ کو کچھ آمدنی بھی حاصل ہو جائے گی۔ جہاں تک ہو سکے بچت کی عادت بنائیں، ہر ماہ کچھ نہ کچھ سیو کریں۔ آپ کی سیونگ ہی آپ کے برے وقت کی ساتھی ہے۔ کمیٹی ڈالیں کیونکہ یہ بھی ایک معقول بچت کا طریقہ ہے۔ ہر 6 ماہ یا سال بعد آپ کو ایک بڑی رقم کمیٹی کی صورت میں مل جائے گی جس سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیز خرید سکتے ہیں۔ گھر میں موجود تمام افراد کو کمانا چاہیے تاکہ سارے اخراجات کا بوجھ ایک ہی بندے پر نہ پڑے۔ گھر کی خواتین گھر میں کپڑے سی سکتی ہیں، لانڈری کر سکتی ہیں اور چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے خاوند یا والد کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ کم عمر بچے اپنے والدین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائیں۔ اخراجات کو کنٹرول کرنے کا ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ کو چیزیں خریدنے کا گڑ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اشیاء کی خریداری میں ہمیشہ متبادل چیزوں پر بھی نظر رکھیں۔ کپڑے، جوتے وغیرہ خریدتے وقت مناسب قیمت اور متبادل ضرور دیکھ لیں۔ جہاں سے اچھی چیز مناسب قیمت میں مل جائے خرید لیں۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات پر بھی فوکس کریں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی۔
ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے خواہشات کو جتنا محدود رکھیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ 5 سالہ پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس 5 سالہ پلاننگ کو آپ کو کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے شبین ساحر کو اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار ہو۔